بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MGT 111 پبلک ایڈمنسٹریشن کا پہلا GDB ہے۔ اس GDB میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ماڈرن گورنمنٹ ٹریڈیشنل گورنمنٹ سے بہتر ہے اور یہ کس طرح ٹریڈیشنل گورنمنٹ کے مقابلے میں عوام کو زیادہ فائدہ دیتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ان کے جو وجوہات ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ٹریڈیشنل گورنمنٹ صرف ٹریڈیشنل فنکشنز پرفارم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، یعنی پولیس کی مدد سے امن قائم کرتی ہے۔ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرتی ہے۔ تھرڈ، ڈیفنس اور سیکیورٹی عوام کو پرووائڈ کرتی ہے۔ چوتھا، مینٹیننس آف منٹ، یعنی کرنسی اور سکے اس کو رائج کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اور اس کو کی مینٹیننس کرتے ہیں۔ یہ 4 اس کے ٹریڈیشنل فنکشن ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم ماڈرن گورنمنٹ کی بات کریں تو ماڈرن گورنمنٹ ٹریڈیشنل فنکشن کے ساتھ ساتھ دیگر ایڈیشنل فنکشنز بھی پرفارم کرتی ہے جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ٹریڈیشنل فنکشن میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھتی ہے، انصاف پرووائڈ کرتی ہے، قوم کی اور ملک کی حفاظت کرتی ہے، اور اسی طرح جو کرنسی نوٹس ہے اور منٹس ہے، سکے ہے، اس کی مینٹیننس کی ذمہ داری رکھتی ہے، پوری کرتی ہے۔ لیکن جو ماڈرن گورنمنٹ ہے یہ ٹریڈیشنل فنکشنز بھی پرفارم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی کرتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ وہ کون کون سے فنکشنز ہیں؟ نمبر 1، اکنامک پلاننگ۔ ماڈرن گورنمنٹ اکنامک ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے تاکہ تمام کلاسز کے جو رائٹس ہے ان کو پروٹیکشن ملے، اور اکنامک ریفارمز وہ انٹروڈیوس کرتی ہے تاکہ ویلتھ کا جو ڈسٹریبیوشن وہ منصفانہ ہو اور کوئی بھی کلاس وہ محروم نہ ہو۔ تو اس طرح وہ اکنامک پلاننگ کرتی ہے، منصوبہ بندی کرتی ہے تاکہ غریب اور امیر دونوں کو فائدہ پہنچے۔ دوسرا کام ہے سوشل سیکیورٹی۔ یہ سوشل سیکیورٹی اسکیمز اور پروگرام انٹروڈیوس کرتی ہے تاکہ جو معاشرے میں ڈاؤن ٹراڈن کلاسز ہے، جو غریب طبقہ ہے، مظلوم طبقہ ہے، اور جو ڈس ایبل پرسن ہے، معذور افراد ہے، ان کی مالی مدد کرتی ہے، تو اس کو ہم سوشل سیکیورٹی اسکیم یا پروگرام کہتے ہیں۔ تھرڈ، ماڈرن گورنمنٹ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، روڈز، ریلوے، اسی طرح دیگر جو ہائی ویز ہے اور موٹر ویز، ان کا نیٹ ورک وہ بچھاتی ہے، اور کمیونیکیشن کے لیے موبائل سروسز، ٹیلی فون سروسز پرووائڈ کرتی ہے، ڈاک خانے کا انتظام کرتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں وہ بات چیت اور کمیونیکیشن آسان ہو۔ اسی کے ساتھ پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ جو ماڈرن گورنمنٹ ہے یہ اپنے سٹیزنز کو، ماسس کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے۔ پانچواں فنکشن ہے ریگولیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری۔ ماڈرن گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ حاصل کرے تاکہ عام لوگوں کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ اس کو امپروو کر سکیں، تاکہ عام لوگوں کی انکم میں اضافہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ویج ارنرز ہے، دیہڑی دار ہے، ورکرز ہے جن کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرے، اور منیمم ویج ریٹ وہ اس کا اعلان کرتی ہے بجٹ میں، یا جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے یا وزیر اعظم پاکستان وہ اعلان کرتا ہے کہ اس سال جو مزدور ہے ان کا جو منیمم سیلری ہوگی وہ 20,000 یا 25,000، اس طرح ایک لمٹ وہ حکومت رکھتی ہے۔ چھٹا فنکشن ہے ماڈرن گورنمنٹ یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرتی ہے، ایسے اشیاء پرووائڈ کرتی ہے جس سے عام عوام کو فائدہ پہنچے، مثال کے طور پر بجلی، گیس وغیرہ۔ اسی طرح فیملی لائف کی خوشحالی کے لیے گورنمنٹ فیملی لاز وہ انیکٹ کرتی ہے اور رائٹ آف پرائیویسی کو ریکگنائز کرتی ہے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی حکومت ماڈرن گورنمنٹ اس طرح قانون بناتی ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر فیلڈ میں بھی ماڈرن گورنمنٹ قانون بناتی ہے تاکہ جو کاشتکار ہے اس کے حقوق کی حفاظت ہو، اور جو لینڈ اونرز ہے اس کے حقوق کی بھی حفاظت ہو، تاکہ دونوں کو فائدہ پہنچے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ ماڈرن گورنمنٹ بہت زیادہ کام کرتی ہے ماسس کی ویلفیئر اور بیٹرمنٹ کے لیے، اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن گورنمنٹ ہے یہ مور ریسپانسو ہے ٹو دا نیڈز آف ماسز، یعنی یہ
جو عوام ہے اس کی ضروریات کو جلدی اور پوری طرح وہ پوری کرتی ہے بمقابلے ٹریڈیشنل گورنمنٹ کے. تو ماڈرن گورنمنٹ ٹریڈیشنل گورنمنٹ سے بہت بہتر ہے اور یہ عوام کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے. ٹریڈیشنل گورنمنٹ تو صرف ٹریڈیشنل کام کرتی ہے، جیسا کہ ٹیکس کلیکٹ کرنا، یہ مجھ سے بھول گیا تھا، آپ اس میں انکلیوڈ کریں. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو برقرار رکھنا، امن قائم کرنا، اور یہ جو مینٹیننس آف منٹ ہے اور دیگر جو فارن پالیسیز ہے، ان چیزوں کو وہ پہ فوکس کرتی ہے. جبکہ ماڈرن گورنمنٹ ان فنکشنز کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، ایسے قوانین بناتی ہے، ایسے پالیسیز لاگو کرتی ہے جس سے عام عوام کو فائدہ پہنچے. مثال کے طور پر اکنامک پلاننگ کے ذریعے سے، اس طرح ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کو ریگولیشن کے لیے وہ قوانین بناتی ہے تاکہ مزدور کو بھی فائدہ پہنچے اور جو ملک میں خوشحالی آ جائے. اسی طرح کمیونیکیشن کے لیے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے میدان میں عام عوام کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. اور اسی طرح فیملی لاز کے ذریعے سے اور دیگر جو ایگریکلچر کے سیکٹر میں لاز قائم کرتا ہے کہ تمام طبقے کو، تمام سیکٹرز کو، تمام کلاسز کو وہ ان کے ضروریات وہ مکمل ہو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن گورنمنٹ ہے یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے کام کرتی ہے اور عام عوام کی خوشحالی کے لیے مختلف امور سر انجام دیتی ہے. آپ اس طرح کر دیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً یہی فنکشن سے آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کاپی و پیسٹ سے کام نہ لیں، بلکہ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ دیگر بھی جو ویڈیوز ہے اور بکس ہے ان کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے. تو میں نے آپ کو آپ کی آسانی کے لیے یہ آپ کو میں یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. اس میں یہ بھی کافی ہے، اگر آپ اس میں چینجز لا سکتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوگا. اور کوشش کریں کہ اس کو کاپی نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کو کاپی کریں گے تو اس سے آپ کے نمبرز نہیں آئیں گے.